السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران لائنز۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملوائیں گے پروفیسر اللہ رکھا صاحب سے، جو کہ HOD کمپیوٹر سائنس سپیریئر کالج دیپالپور، اس کے علاوہ ایگزامینیشن کنٹرولر سپیریئر کالج دیپالپور ہیں۔ آپ ان کی زندگی سے انشاءاللہ مفید اور عمدہ واقعات سنیں گے۔ انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی، زندگی کے دلچسپ واقعات آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں پروفیسر اللہ رکھا صاحب کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ رکھا صاحب، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ جی سر، شکر الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل تو میں بہت شکر گزار ہوں سلفی صاحب آپ کا کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا اور اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے، تو بہت شکریہ۔ بہت مہربانی اللہ رکھا صاحب، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ اچھا سر، آپ ایک تعلیمی سلسلے سے وابستہ ہیں، تعلیمی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، یہ مکمل کہانی ہمیں سنائیں۔ جی، تعلیمی کیریئر کا اگر میں آغاز جیسے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول سے اپنی میٹریکولیشن کمپلیٹ کی، پرائمری اپنے جو ہے وہ آبائی گاؤں 41 GD جو کہ ضلع اکاڑا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے پرائمری، اس کے بعد ساتھ والا گاؤں 43 GD ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کا ایگزام پاس کیا۔ اس کے بعد انٹر کے لیے میں نے ساہیوال سے آئیڈیل کالج آف کامرس، وہاں سے اپنا انٹر اور گریجویشن کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد میں MSc IT کمپیوٹر سائنس کی طرف آیا اور سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس سے میں نے اپنی MSc کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ یہ سلسلہ رہا آپ کا۔ اللہ رکھا صاحب، جاب کا کیریئر کہاں سے شروع کیا، سپیریئر کالج میں جاب تک کا یہ سفر آپ کا کیسا رہا، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی سر، بیسیکلی اپنی جو جاب ہے وہ میں نے سٹارٹ کی تھی 2013 میں، نالج ہوم گرامر اسکول، ایک گاؤں کا ہی ایک چھوٹا سا اسکول ہے، وہاں سے ٹیچنگ میں نے سٹارٹ کی، اور ٹیچنگ ماشاءاللہ مجھے ٹیچنگ میں اتنا مزہ آیا اور اتنی رسپیکٹ ملی لوگوں کے ساتھ، اتنے اچھے تعلقات، اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے اسپیشلی اتنی رسپیکٹ ملی کہ مائنڈ میں کچھ، اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں تو مائنڈ میں کچھ اور چیزیں تھیں، جیسے آج کل چھوٹے ہوتے بچے کہتے ہوتے ہیں کہ میں نے نہیں بڑا ہو کر نا فوجی بننا ہے، چھوٹے ہوتے بچوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، میٹرک میں یا انٹر میں آتے ہیں، تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب بیسیکلی جب انٹر سے پہلے میٹرک میں تھا تو میری بھی بیسیکلی اگر میں خواہش دیکھوں تو ڈاکٹر بننے کی ہی تھی، اور صرف میری ہی نہیں بلکہ میرے گھر والے بھی یہی چاہتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی تھی کہ میں میٹرک میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، محنتی تھا، تو اس لحاظ سے بھی گھر والے یہی چاہتے تھے۔ تو لیکن اللہ کی مرضی، کیونکہ ہم جو مرضی سوچ لیں لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو اس ذات نے ہمارے لیے سوچ رکھا ہوتا ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو اللہ سے ہمارے لیے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنا اور گریجویشن، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کی طرف آنا۔ اب گریجویشن جب کمپلیٹ ہوئی تو اگر گریجویشن سے پہلے کی میں بات کروں، میٹرک کے بعد بیسیکلی اگر میں اپنی اسٹوری شروع سے بتاؤں تو سلفی صاحب، میں 3 سال کا تھا، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، میں 3 سال کا تھا اس وقت والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی۔ اب ہم ٹوٹل 6 بہن بھائی تھے، تو 3 سال ہم سارے بچے، انفیکٹ میں بھی چھوٹا تھا اور بڑے جو تھے وہ بھی چھوٹے تھے۔ بڑا بھائی جو تھا مجھ سے وہ تقریباً، اگر میں 3 سال کا تھا وہ کوئی 6-7 سال کا ہوگا، تو بڑا کوئی گھر میں ایسا نہیں تھا کہ جو ساری رسپانسبلٹیز کو اٹھا سکے، یا کہہ لیں کہ ساری ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ تو سٹارٹنگ سے ہی اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا رہا کہ ایجوکیشن میں یا گھریلو جو بھی مسائل ہوتی ہیں اس میں معاشی طور پر کافی پرابلمز رہیں،
لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ساتھ دیا، اور آج اس مقام پر پہنچنے میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میری والدہ سب سے جو بڑی مطلب میری کامیابی کی وجہ ہیں وہ ہیں. اس کے بعد اگر میں بات بتا رہا تھا کہ میٹرک کے بعد جب میٹرک کے ایگزام ہوتے ہیں نا، تو انٹر کا جو کلاس سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کافی گیپ ہوتا ہے، مطلب کوئی 3 سے 4 ماہ ہوتے ہیں. تو مطلب میں نے ان 3-4 ماہ کو ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ میں لاہور میں گیا، اور لاہور میں جا کر میں نے ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا تھا وہاں پر. اور مجھے آج بھی یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ہمیشہ میرے لیے پراؤڈ میں فیل کرتا ہوں، پراؤڈ فیل کرتا ہوتا ہوں کہ اپنی جو انٹر کی جو فیس تھی، مطلب ہم فرسٹ ایئر کی بات کریں یا سیکنڈ ایئر کی بات کریں، تو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کما کر، مطلب اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے میں نے اپنی فیس وہ بنائی تھی. لیکن اس کی وجہ بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا اور گھر والوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. میرے جو بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، مطلب چھوٹے بھائی جو تھے انہوں نے مطلب اسی وجہ سے صرف اسٹڈی کو اسکپ کیا تھا کہ اگر ہم دونوں بھائی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے تو دونوں کے لیے مشکل تھا دونوں کے لیے کنٹینیو کرنا. تو چھوٹے بھائی نے مطلب میں آج بھی شکر گزار ہوں اللہ کی ذات کا اور بھائی کا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کنٹینیو کریں، میں اپنی اسٹڈی کو اسکپ کر دیتا ہوں. مطلب انہوں نے قربانی دی میرے لیے. ہوتا تو ویسے ہی ہے کہ بڑے بھائی قربانی دیتے ہیں، لیکن ایسے بھائی مطلب بہت ہی کم ملتے ہیں جو بڑے بھائی کے لیے چھوٹے بھائی قربانی دیتا ہے. تو آج بھی اس کی جو قربانی وہ مجھے یاد ہے. تو مطلب بڑے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے، سب نے سپورٹ کیا، جتنا کر سکتے تھے وہ میرے ساتھ چلے. تو اس کے بعد گریجویشن جب کمپلیٹ ہوئی تو اب یونیورسٹی کا ایڈمیشن تھا. آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. مطلب آج کل اگر ہم فیس دیکھیں، گورنمنٹ یونیورسٹی کی فیس دیکھیں تو وہ ایک عام بندے کی پہنچ سے دور ہے. مطلب اسٹڈی عام بندے یا غریب بندے کے بس کی بات ہی نہیں رہی. تو اس وقت میں نے 1 سال اسکپ کیا. اسی دوران میں نے ایک اسکول میں جاب سٹارٹ کی، جیسے کہ میں نے بتایا نالج ہوم گرامر اسکول سے. مطلب اپنی جو پروفیشنل ایک جاب ہے وہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی. اس کے بعد ٹیچنگ سے مجھے پیار ہو گیا، اور پھر میں بیسیکلی تو اسٹوڈنٹ کامرس کا تھا. اب کامرس میں آگے ٹیچنگ کے لیے جو تھا نا وہ اسکوپ نہیں تھا. مطلب ٹیچنگ کے لیے جو اب کہہ لیں کہ چانسز ہوتے تھے بڑے کم تھے، گورنمنٹ میں دیکھیں یا پرائیویٹ میں دیکھیں، ہم دونوں سائڈوں پر. تو پھر کیونکہ ٹیچنگ سے پیار تھا تو کمپیوٹر سائنس میں اگر میں بتاؤں کہ میرے آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے، ٹیچنگ سے پیار. اور ٹیچنگ سے پیار ایک تو اسکول سے ہوا، دوسرا کیونکہ اپنی جو اسٹڈی ہے میری وہ جیسے میں نے بتایا کافی اس میں مشکلات کا سامنا رہا، اور کافی مطلب پرابلمز رہیں، کبھی فیس، کبھی کیا سین. تو شروع سے مطلب کچھ بچے میرے پاس آتے تھے گھر میں پڑھنے کے لیے. تو یہ بات بھی ویسے تو میں نے آج تک یہ کسی سے بات ڈسکس نہیں کی، کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ یہ بتانا مناسب ہی نہیں تھا. تو آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ بچے میرے پاس آتے تھے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ سر فیس کیا ہے. تو میں اپنا سوچ کر کے میں نے اپنی پڑھائی بڑی مشکل سے کی ہے، جن حساب سے میں نے کی، تو میں نے آج تک ان سے 1 روپیہ بھی فیس نہیں لی. اور یہ کوئی غرور نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ہے، اور نیکی سمجھ کر میں کرتا تھا کہ جیسے میرے لیے مشکلات ہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی مشکلات ہوں. تو جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا. اور ٹیچنگ میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا. میں نے وہاں پر اب ویسے تو پروفیشنل طور پر وہاں تھوڑی دیر میں نے کام کیا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں اپنے گاؤں والوں کے لیے جتنا ہو سکا وہ کروں گا. ابھی حالات جیسے ہی انشاءاللہ سیٹ ہوں گے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا. بہت شکریہ علارکا صاحب. یقیناً یہ جو آپ کی سٹوری ہے اس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کئی لوگ حالات کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں. تو اگر آپ کا عزم بڑا ہو، سوچ بڑی ہو، تو یقیناً قدرت آپ کو موقع ضرور دیتی ہے. علارکا صاحب، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کئی ایک شخصیات سے متاثر ہوتا ہے. آپ زندگی میں کسی شخصیت سے متاثر ہوئے ہوں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سر،
متاثر بیسیکلی میرے ایک ٹیچرز تھے گورنمنٹ ہائی اسکول میں، محمد اسلم رضا صاحب ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائیں۔ تو ان کی شخصیت سے بڑا میں متاثر ہوا۔ اس کی خاص وجہ جو تھی وہ یہ تھی، فرسٹ آف آل کہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے، نماز ادا کرتے تھے، اور کلاس میں آتے تھے تو سب سے پہلے وہ کسی کی مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ غیبت جسے ہم کہتے ہوتے ہیں وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسرا کہ اگر ان کا فری لیکچر ہوتا ہے، گورنمنٹ سکولز میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ٹیچر کا اپنا لیکچر چل بھی رہا ہو نا، پیریڈ چل رہا ہو، تو وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر نا فری بیٹھ جاؤں، مطلب ادھر بیٹھ جاؤں ادھر بیٹھ جاؤں، ٹائم ضائع کر لوں، مطلب ہوتا ہے کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں، سارے نہیں تو، لیکن ان کو میں نے دیکھا کہ اگر ان کا فری لیکچر ہے اور کلاس کوئی بھی فری بیٹھی ہوئی ہے، وہ متعلقہ ٹیچر نہیں آیا یا پھر کسی بھی وجہ سے فری بیٹھی ہوئی ہے کلاس، تو وہ اپنی مطلب فری لیکچر تھا، وہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں تھے، جواب دے نہیں تھے کسی کو، لیکن پھر بھی وہ کلاس میں آتے اور بچوں کو اسٹڈی پر لگاتے تھے اور انگلش ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور انگلش میں سب سے زیادہ مشکل ٹینسز ہوتے ہیں۔ تو اگر مجھے مطلب میرے خیال میں اگر اسلم صاحب میری زندگی میں نہ آتے تو مجھے شاید زندگی میں کبھی ٹینسز آنا ہی نہیں تھے۔ بہت خوب، آپ نے ایک اچھی شخصیت کا ذکر کیا۔ اچھا اللہ رکھا صاحب، زندگی میں حالات بہت عجیب آتے ہیں، کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے تو کبھی بہت غم زدہ بھی ہوتا ہے، تو تعلیمی سفر میں کبھی مایوس ہوئے ہوں یا زندگی گزارتے ہوئے کبھی مایوس ہوئے ہوں، اور اس دور سے باہر کیسے نکلے، یہ تھوڑا سا بتائیے۔ جی سلفی صاحب، مایوس ویسے تو مایوسیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہے کہ مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن پھر بھی انسان ہے اور چھوٹی موٹی مشکلات آتی ہیں تو مایوسیت آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ ایسا ایک سیکنڈ ایئر میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا، سیکنڈ ایئر میں جب میں ہوا، اب ایک اچھا واقعہ یہ تھا کہ فرسٹ ایئر میں جب رزلٹ آیا تو کلاس میں میری فرسٹ پوزیشن تھی، اور یہ مطلب وہ واقعہ، وہ ٹائم جو تھا وہ میرے لیے بڑا ہی خوشی والا تھا، بہت خوشی ہوئی۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ مطلب میں نے جو فیس دی تھی نا وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر دی، مطلب اللہ تعالیٰ سے مجھے مطلب بڑی خوشی ہوئی، اور وہ پراؤڈ فیل ہوا کہ اگر میں نے کچھ ہارڈ ورک کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مطلب صلہ بھی دی۔ دوسرا مایوسیت کی بات کہ سیکنڈ ایئر میں جب میں آیا تو اس وقت بھی یہی پرابلم تھا، اب فیس نہیں تھی، اب پے کیسے کرنی ہے کالج کی، تو ہوا یہ کہ 2 ماہ کالج لیٹ گیا تھا میں، اور وہ وجہ تھی فیس۔ اب اسی دوران بھی کیا ہوا کہ میں لاہور گیا، اور وہاں پر جب میں نے کام کیا، 2 ماہ کام کیا اور اپنے کالج کی فیس بنا کر واپس آیا، اور پھر میں نے کالج سٹارٹ کیا۔ ان دوران میں مطلب کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جن کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہوئیں، فیس نہ ادا ہو سکی ٹائم پر، لیکن تھوڑی سی مایوسیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے پورا یقین تھا کہ انہوں نے پہلے بہت ساتھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اب بھی ساتھ دیں گے اور مجھے ہمت عطا فرمائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ میں نے ہمت کی اور انشاءاللہ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب آپ کی یہ جو انسپائریشن سٹوری رہی۔ اچھا اللہ رکھا صاحب، بچپن میں سب سے زیادہ پیار کون کرتا تھا، بھائی، بہن یا والدہ؟ کون سب سے زیادہ پیار کرتا؟ سلفی صاحب، ایسے تو سوال بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں تو میں نا ایک بڑا شرمیلا سا بچہ ہوتا تھا، کہ جیسے ہوتا ہے نا گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو یا تو اگر باہر ہیں تو گھر میں آنا ہی نہیں ہے، مطلب جانے کا انتظار کرنا ہے، اور یا پھر اگر گھر میں ہیں اور مہمان آ گئے تو کوشش ہی ہوتی تھی کہ مہمانوں کے سامنے نہ جائیں، مطلب وہ شرمیلا تھا۔ جی تو اسی طرح کی کچھ عادتوں کی وجہ سے مجھے گھر کے جتنے فیملی ممبرس تھے ہمارے، مطلب گھر کے علاوہ جو ویسے جن کے ساتھ مطلب آپ بات کریں کہ جو والدہ ہیں، ان کی جو سہیلیاں تھیں، آنٹی، ان کو میں ماسی بلایا کرتا ہوں، جو ماں کی بہن ہوتی ہے، تو ماسی بلایا کرتا تھا، تو مطلب سارے پیار کرتے تھے، لیکن
انفیکٹ جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس جیسا پیار تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اور آج بھی بڑے پراؤڈ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج بھی جو ہے امی اور مجھے بھی امی سے بڑا پیار ہے, لیکن جو ماں کا پیار ہے اس پیار کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. والد صاحب کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے, مطلب جب میں چھوٹا تھا ڈیتھ ہو گئی, والد صاحب کے پیار کی بڑی کمی رہی. جب بھی کوئی مشکل ٹائم آتا تھا تو انفیکٹ جو بڑا ہوتا ہے, مطلب باپ جو ہوتا ہے وہ ایک سائے کی طرح مانند ہوتا ہے. تو جب بھی دھوپ انسان فیل کرتا ہے نا, گرمی فیل ہوتی تھی, تو تبھی اس چھاؤں کی یاد ضرور آتی تھی. اس پیار کی کمی جو تھی وہ تب بھی رہی, اور وہ کمی جو تھی وہ تو پوری نہیں ہو سکتی, وہ ہمیشہ رہے گی. لیکن پیار کی اگر بات کریں تو والدہ صاحبہ سے بڑا پیار ملا, بہت حوصلہ ملا. اس کے علاوہ جو چھوٹا بھائی ہے, اگر میں اس کی بات کروں تو انہوں نے مطلب بچپن ہمارا اکٹھا گزرا, آپس میں بڑی یہ وہ جو بھی چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہوئیں, بڑے شغل میلے بھی ہوئے, تو ان کے ساتھ بھی بڑا پیار. آج بھی ہم اگر بھائی اکٹھا بیٹھتے ہیں تو بڑے مطلب ہنسی مذاق اور یہ چیزیں, بچپن کی یادیں جو ہیں تازہ ہوتی ہیں. بڑے بھائی جو تھے انہوں نے ہمیشہ سپورٹ بھی کیا اور انکریج بھی کیا. انہوں نے ہمیشہ جتنا ہو سکتا تھا ان سے مطلب انہوں نے اپنی پوری کوشش کی, اور اسپیشلی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یو کین ڈو اٹ, مطلب یہ تم کر سکتے ہو. انگلش میں تو نہیں, لیکن مطلب کہ آپ کر سکتے ہو, آپ یہ کرو گے اور آپ کو یہ کرنا ہوگا. ہمیشہ ان کی طرف سے یہ پیار اور یہ مطلب ان کی یہ بات سن کر دل جو تھا وہ بڑا ہو جاتا تھا. اور ہمیشہ بڑے بھائی جو ہیں وہ مطلب گاؤں میں دوسروں کے سامنے پراؤڈ کے ساتھ یہ مطلب بات کیا کرتے تھے کہ میرا بھائی ہے. اور ماشاءاللہ وہ مطلب جیسے فرسٹ ایئر کا میں نے بتایا کہ کلاس میں فرسٹ آیا, تو انہوں نے پورے مطلب جو ان کے دوست تھے ان کو بتایا کہ بھائی ہے, اور مطلب وہ فرسٹ ہے کلاس میں, مطلب ان کے لیے پراؤڈ تھا. تو مجھے اس بات کا بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں اپنی فیملی کے لیے پراؤڈ ہوں. بہت خوب سر, یہ آپ کا سلسلہ رہا. یقیناً والدین اور بہن بھائیوں کے بغیر انسان کسی قابل نہیں رہتا. اگر انسان جتنی بھی ترقی کر لے, ان لوگوں کا کردار کبھی نہیں بھول سکتا. اچھا اللہ رکھا صاحب, سپیریئر کالج میں آپ کی ایک اچھی پہچان ہے, اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ایک آپ کا ریلیشن ہے وہ بھی ایک جانا پہچانا ہے. اس حوالے سے ہمارے کالج کے ٹور بھی جاتے ہیں مری, تو مری ٹور آپ طلباء کے ساتھ گئے, وہ تجربہ کیسا رہا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. جی سر, بہت شکریہ. اب میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا مری ٹور مطلب مجھے یہاں پر 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. 3 ٹور میرے ہوتے ہوئے ہم مری گئے ہیں, اور الحمدللہ کہ 3 ٹور گئے تو تینوں کے ساتھ ہی میں موجود تھا. اور یہ بھی کہ فرسٹ ٹائم میں مری گیا تو سپیریئر کالج کی طرف سے ہی گیا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور اس کے لیے میں سپیریئر کالج کا بڑا شکر گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. تو اسٹوڈنٹس ویسے تو بیسیکلی مطلب اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بالکل وہی ریلیشن ہوتا ہے. کلاس میں آپ ایک دوست بن کر یا ایک بڑا بھائی بن کر اگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتے ہیں تو انفیکٹ آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں. مطلب بڑا بھائی ہیں یا ایک باپ ہیں, تو اس سے مراد یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں. تھوڑے سے فرینک میں بڑے بھائی یا باپ کی میں نے اس لیے بات کی کہ ان میں تھوڑا سا وہ عزت بھی ہوتی ہے, مطلب وہ عزت بھی کرتے ہیں, وہ لمٹ جو ہوتی ہے وہ کراس نہیں کرتے. وہ بڑا بھائی سمجھتے ہیں یا باپ سمجھتے ہیں, استاد سمجھتے ہیں, وہ لمٹ بھی کراس نہیں کرتے اور آپ سے ڈرتے بھی نہیں. اب ٹور میں مطلب انفارمل ہوتا ہے, تو وہاں پر مطلب اگر ہم فارمل بن کر رہیں گے تو انفیکٹ اس ٹور کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو وہاں پر انفارمل ہوتے ہیں ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور بہت سارے ایسے واقعات کہ اور بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں مطلب جو عام لائف میں ہم نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. عام لائف میں ان کے ساتھ وہ انجوائمنٹ نہیں ہو سکتی, لیکن ٹور میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ 3 دفعہ گیا, بہت زیادہ انجوائے کیا بچوں کے ساتھ. بچوں نے رسپیکٹ بھی دی, اور اس کے ساتھ ساتھ فیکلٹی جو ہماری تھی ان کے ساتھ کافی زیادہ انجوائے ہم نے کیا. مطلب لائف کے کہہ لیں کہ ایک وہ جو 4-5 دن ہوتے ہیں وہ پورے سال کی جو تھکاوٹ ہے وہ بندے کی اتار کہ سارا سال ہم پڑھاتے ہیں اور 4-5 دن میں وہ سارے سال کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے.
ایک تو ریفریشمنٹ مل جاتی ہے بندے کو، مطلب کافی انجوائمنٹ ہوتا ہے، بہت اچھا ٹور ہوتا ہے. اور دیکھیں ہمیں بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس دن کا انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ ہمارا ٹور جائے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے اور انجوائے کریں گے. جی ماشاءاللہ، یقیناً مری کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں. جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں سیر کے لیے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو فطرت اور جو مناظر وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یقیناً یہاں پہ نہیں ہیں. اچھا سر، آج کے جو طلباء ہیں وہ ایک بہت بڑے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. والدین بعض دفعہ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل کر لیں، بچہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے یا وہ کمپیوٹر کو لائک کرتا ہے، جبکہ والدین اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انجینئر بنیں. اس حوالے سے ہمارے والدین اور طلباء کے نام ایک پیغام دے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کس طرح ہوتی ہے. جی بہت شکریہ، بہت اچھا کوشچن ہے سلفی صاحب. اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر اس بات کو ڈسکس بھی کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اس چیز کی بہت کمی ہے، اویئرنیس نہیں ہے اتنی. اور انفیکٹ اس میں ہمارے پیرنٹس بھی ہیں کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اب ایک بچہ جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے، مطلب اس میں وہ ایبلٹی نہیں ہے وہ ڈاکٹر بن سکے. پھر ہم کیا کرواتے ہیں، اسے ایف ایس سی میڈیکل کرواتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اسے ایف ایس سی میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیا. اب یا تو یہ ہوگا کہ وہ ایف ایس سی کو کمپلیٹ نہیں کر سکے گا، ایٹ دا اینڈ 2-3 سپلیاں لگی ہوں گی، یا پھر اگر وہ پاس بھی کر لیتا ہے تو مارکس اتنے سے ہوں گے، اتنے کم ہوں گے کہ آگے میڈیکل میں کہیں پر ایڈمیشن نہیں ہوگا. اور انفیکٹ میڈیکل میں بہت زیادہ مطلب کمپٹیشن ہے اور بہت اچھے مارکس ہونے چاہیے. مطلب ایک تو آپ کے میٹرک کے مارکس اچھے ہونے چاہیے، انٹر کے مارکس اچھے ہونے چاہیے، اور ساتھ جو ایم ڈی کیٹ ان کا ہوتا ہے اس کے مارکس بھی بہت اچھے ہونے چاہیے، تبھی جا کر کسی اچھے میڈیکل کالج میں ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو اس چیز کا بڑا پرابلم ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ ایف ایس سی میڈیکل کی بچوں نے اس کے بعد کیا کریں جی، بچے بی ایس انگلش کر لیں یا سمپل بی اے کر لیتے ہیں، یا پھر کمپیوٹر سائنس کی طرف چلے گئے، یا مطلب کامرس کی طرف چلے گئے. تو مطلب مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے بچوں کو یہ اویئرنیس نہیں دی گئی. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو مطلب ہم خود مطلب ٹیچرز ہم خود ذمہ دار ہیں. ہمیں مطلب بچوں کو یہ گائیڈ کرنا چاہیے، ان کو پورا ایک پراپر ایک ویو دکھانا چاہیے کہ ہم آپ مطلب کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور کس فیلڈ میں جانا چاہیے. دوسرا انٹرسٹ، بچے کا انٹرسٹ کدھر ہے. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کو کبھی بھی فورس نہیں کرنا چاہیے بچوں کو کہ آپ اس طرف جائیں، کیونکہ اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ فورسلی آپ نہیں کروا سکتے. آپ مطلب ہم ٹیچر ہیں، ڈنڈے مار لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن بچوں کو ہم نہیں پڑھا سکتے. صرف پاس تو کروا سکتے ہیں، لیکن بہت اچھی اسٹڈی یا بہت اچھے مارکس لینے کے لیے مار کٹائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب یہ چیز ہوتی ہے انٹرسٹ کے ساتھ یا شوق کے ساتھ. اگر بچہ شوق رکھتا ہے اس چیز کا تو پھر وہ اس میں کامیاب ہوگا. اگر وہ اس میں شوق نہیں رکھتا، وہ دباؤ کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے وہ پڑھ رہے، تو انفیکٹ وہ جو مطلب کامیابی ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا جو امید مطلب والدین نے لگائی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ پیرنٹس بھی ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور بچے بھی مایوس ہوتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہم ایف ایس سی ہی کمپلیٹ نہیں کر سکے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹیچرز کو یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، بچوں کو مطلب بتائیں کہ وہ کس کس فیلڈز میں ان کو جانا چاہیے، وہ جا سکتے ہیں، کون سی کس کا اسکوپ اچھا ہے. اب اس کے ساتھ پیرنٹس کو چاہیے، اور ساتھ انفیکٹ اسٹوڈنٹ تو جب تک محنت نہیں کرے گا وہ کسی مطلب اچھی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا. تو اس کو محنت کرنی چاہیے اگر وہ لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے. جی، اللہ رکھا صاحب کی گفتگو کا میں حاصل یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے بھی مشورہ کیا جائے، ان کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں ہے، پھر انہیں اس طرف جانے کا موقع دیا جائے. اچھا اللہ رکھا صاحب، یقیناً آپ کے بہت سے اسٹوڈنٹس آپ سے پڑھ چکے ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی وہ قدم رکھ چکے ہوں گے. اپنے طلباء کے نام چند مخصوص الفاظ میں ایک پیغام دیں جو ان کی زندگیوں میں ان کو ایک اہم سبق دے. جی صاحب بہت شکریہ. پیغام
مطلب اسٹوڈنٹ کے نام پیغام اکثر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں جی بیٹا پڑھا کریں، محنت کریں، یہ کریں وہ کریں. اب ہر ٹیچر یہ بولتا ہے ان سے، اور وہ یہ بات سن کرنا اکثر تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو ٹیچر آتا ہے وہ کہتا ہے جی پڑھیں. اب جو ہمیشہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بیٹا پڑھنا نہ پڑھنا یہ الگ چیز ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو انفیکٹ لائف میں کامیابی کے لیے ضروری ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ نے پڑھنا تو ہے. اس کے دوسری جو بات میں مطلب مین چیز کہتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے بیٹا با ادب رہیں. جو ایک بات ہے نا وہ کہتے ہوتے ہیں جی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو زندگی میں با ادب رہیں، کبھی بھی بے ادب نہ ہوں. مطلب پڑھیں نہ پڑھیں وہ الگ چیز ہے، ایک الگ میٹر ہے. تو با ادب جو ہوتا ہے نا وہ کم مارکس لے کر بھی زندگی میں بہت آگے نکل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک بے ادب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، مطلب وہ بے ادب ضروری نہیں کہ صرف ٹیچر کا ہو، اپنے بڑوں کا، مطلب وہ جو جتنے بھی بڑے معاشرے میں لوگوں فیملی ممبر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو، فیملی ممبر ماں باپ سب کے ساتھ، مطلب وہ بے ادب ہو کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھے مارکس لے کر بھی زندگی کی اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے. مطلب وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جتنی اس نے محنت کی ہے. اسٹڈی میں اس نے بڑی محنت کی، بہت اچھے مارکس لیے، لیکن کوئی نہ کوئی بیڈ لک لائف میں ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی کی اس دوڑ میں باقیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ جو با ادب تھے وہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جاتے. مطلب ایٹ دا اینڈ میسج یہی ہے کہ بیٹا با ادب رہیں، بے ادب نہیں. اگر با ادب رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت ترقی عطا فرمائیں گے، اور زندگی کی اس دوڑ میں آپ کی ہر جگہ پر ہر موقع پر آپ کی ہیلپ کریں گے. جی بہت خوب پیغام ہے. یقیناً با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ رکھا صاحب آپ کی شاعری بھی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بہت توجہ سے اور شوق سے سنا کرتے ہیں، تو اپنی پسند کا آخر میں ایک شعر ناظرین سے ضرور شیئر کریں. جی سر بہت شکریہ سلفی صاحب. ویسے تھوڑا بہت شوق ہے پوئٹری کا، تو ایک شعر جو مجھے بڑا ہی پرانا مطلب یاد ہے اور سناتا بھی ہوں، سنا بھی دیا کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ میرا فیوریٹ شعر. تو فیوریٹ آج شعر آپ کی نظر کہ خود میں پرویا ہے تجھے تسبیح کے دانوں کی طرح، خود میں پرویا ہے تجھے تسبیح کے دانوں کی طرح، جو ٹوٹے ہم تو بکھر تم بھی جاؤ گے. جی تھینک یو. جی جناب یہ ہماری گفتگو تھی پروفیسر اللہ رکھا صاحب سے. یقیناً یہ ویڈیو جب آپ سنیں گے تو آپ کو بہت سے واقعات اور بہت سی معلومات جو زندگی میں شاید آپ نے نہ سنی ہوں ایسے سننے کو ملیں گے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریے اور اس کو شیئر کریے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.